ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچی، اس کو بہت غصہ آتا تھا۔ جب اس کو غصہ آتا تھا تو وہ چیزوں کو توڑنا، ادھر ادھر پھینکنا، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بہت زیادہ اس کو غصہ آتا تھا۔ اچھا، اس کے غصے کی وجہ سے اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ تو کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو یہ بچی ہے، جب بڑی ہوگی تو یہ کیا کرے گی۔ انہوں نے بہت کوشش کی اس کو سمجھانے کی کہ کسی طرح اس کا غصہ کنٹرول میں آ جائے، لیکن اس کا غصہ کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن اس کی ماں نے تنگ آ کے اس کو پڑھانے، جو ہوم ٹیوشن دینے ایک لڑکی آتی تھی، اس کی ٹیچر سے بات کی کہ اس کو بہت غصہ آتا ہے اور میں اس کے غصے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، ہم لوگوں کو یہ بہت تنگ کرتی ہے۔ تو ٹیچر نے بہت غور سے اس کے باتوں کو سنا اور اس کی مدر کو تسلی دی کہ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے بعد اس کا غصہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو اس کی امی کو پہلے تو یقین نہیں آیا، لڑکی کی ماں کو یقین نہیں آیا کہ ہم اتنے عرصے سے سمجھا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا اس کو، تو یہ کیسے اس کو جو ہے کچھ دنوں میں ٹھیک کر دے گی۔ تو نیکسٹ ڈے جب وہ ٹیچر اس کو پڑھانے کے لیے آئی تو اس نے اس بچی کو کہا کہ ہم دونوں ایک گیم کھیلیں گے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون ونر ہوتا ہے۔ تو وہ بچی بڑی خوشی خوشی جو ہے وہ اپنی ٹیچر کی بات اس نے مان لی۔ تو اس کی ٹیچر نے کہا کہ ہم کل سے جو ہے گیم سٹارٹ کریں گے۔ اگلے دن جب وہ ٹیچر آئی تو اس نے کچھ کیلیں اس بچی کو ہینڈ اوور کی، تو اور اس نے کہا کہ گیم یہ ہے کہ آپ کو جب بھی غصہ آئے گا، آپ نے پیچھے کی لان میں ایک دیوار ہے، لان کی جو دیوار ہے اس کے اوپر جا کے اس کیل کو آپ نے ٹھوک دینا ہے، اور دن میں آپ کو جتنی دفعہ بھی غصہ آئے گا آپ نے اسی دیوار پہ جا کے ایک ایک کیل لگاتے جانی ہے۔ تو پہلے دن اس لڑکی کو جب غصہ آیا تو اس نے جا کے ایک دفعہ کیل لگائی، اسی طرح پورے دن میں اس کو تقریباً 10 دفعہ غصہ آیا، تو اس نے پہلے دن 10 کیلیں اس دیوار پہ ٹھوک دی۔ اگلے دن جب اس بچی کو غصہ آیا تو اسی طرح وہ جا کے جو ہے کیلیں ادھر لگاتی تھی، تو اگلے دن وہ 8 کیلیں لگی، کیونکہ وہ لڑکی سوچ رہی تھی کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے ایک کیل جا کے وہاں پر لگانی پڑتی ہے، پورا چکر لگانا پڑتا ہے گھر کا، تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول کر لوں۔ یہ کام ایزی ہے میرے لیے، غصے کو کنٹرول کرنا، بجائے اس کے کہ میں چکر کاٹ کے جا کے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھے غصہ آتا ہے میں جا کے وہاں پہ ایک کیل لگاؤں۔ تو اس طرح اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن 6 کیلیں لگی، پھر 5 لگی، پھر 4 لگی، اس طرح کم ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اپنی ٹیچر کو بتایا کہ میڈم آج جو ہے مجھے غصہ نہیں آیا، اور آج میں نے دیوار پر ایک بھی کیل نہیں لگائی ہے، تو میں ونر ہوں اس گیم کی، تو میں جیت گئی ہوں اور مجھے میرا گفٹ چاہیے۔ تو اس کی میڈم نے کہا کہ بیٹا ابھی گیم ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ تو اس کی میڈم نے کہا کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو جیسے ایک دن آج آپ کو غصہ نہیں آیا ہے تو آپ جاؤ وہاں پر جو کیل لگی ہوئی ہے اس ایک کیل کو نکالو، تو اسی طرح ہر روز جب بھی آپ جتنے دن بھی آپ کو غصہ نہیں آئے گا آپ نے وہ کیل واپس نکالنی ہے۔ تو بچی نے جو ہے وہ غصے کو کنٹرول کر لیا، ہر روز وہ ایک ایک دو کر کے جو ہے وہ اس نے کیلیں نکالنا شروع کر دی۔ تو تقریباً مہینے 2 مہینے لگے اس کو اس طریقے سے، کیونکہ کیلیں بہت زیادہ لگ گئی تھی دیوار میں، تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ تو جب ساری کیلیں ختم ہو گئی تو اس نے اپنی ٹیچر سے بڑی خوشی خوشی کہا کہ میڈم میں تو گیم جیت گئی ہوں، دیکھیں مجھے اتنے دنوں سے غصہ نہیں آیا ہے اور میں نے ساری کیلیں نکال دی ہے، اب وہاں پر ایک بھی کیل نہیں بچی ہے۔ تو اس کی میڈم نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں دیوار پہ اب ایک بھی کیل نہیں ہے۔ تو اس کی میڈم نے غور سے دیکھا اور اس کو کہا ہاں کیل نہیں ہے لیکن ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ تو بچی نے کہا کہ کیا باقی ہے، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی کوئی بھی کیل نہیں ہے۔ تو اس کی میڈم نے کہا کہ کیل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دیوار پہ کچھ ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے جو کیل جہاں سے نکلی ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ تو اس کی میڈم نے کہا یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کو غصہ آیا، آپ نے آ کے ایک کیل دیوار میں لگائی تو وہاں سے کیل تو نکل گیا لیکن اس کا سوراخ ابھی باقی ہے۔ تو یہ جو ہے اسی طرح جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ بدتمیزی کرتے ہو، گھر میں چیزوں کو توڑتے ہو، تو اس کے آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے فرینڈس کو، آپ کے بہن بھائیوں کو ان کا جو دل دکھتا ہے، ان کے دل پہ جو چوٹ لگتی ہے وہ جو ہے اسی طرح جیسے یہ کیل تو نکل گئی ہے، آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، آپ نارمل ہو جاتے ہو، لیکن آپ کے غصے کی وجہ سے ان کے دل پہ جو زخم لگتا ہے، ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو بچی کو جو ہے پوائنٹ سمجھ آ گیا تھا کہ میرے غصے کی وجہ سے میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں کو اور میرے بہن بھائیوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کو یہ چیز اس کیل کی وجہ سے سمجھ آ گئی تھی۔ تو ٹیچر نے کہا کہ آپ واقعی گیم جیت گئے ہو، تو اس نے اس کو ایک گفٹ دے دیا اور بچی نے پرومس کیا کہ وہ آئندہ کبھی غصہ نہیں کرے گی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے غصے کی وجہ سے میرے پیرنٹس کتنی تکلیف میں تھے۔ تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنے غصے کو، جب بھی آپ کو غصہ آئے اس کہانی کو مائنڈ میں دہرائیں تو انشاءاللہ آپ کا غصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے جو قرآن و حدیث کے مطابق اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اور یا پھر آپ وضو کر لیں۔ وضو سے یہ ہوتا ہے کیونکہ غصے میں انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو جو ہے پتہ نہیں لگتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں تاکہ آپ ٹھنڈے ہو جائیں، فریش فیل کریں، اور 2 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کے غصے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصہ کرنے والا، بہت زور زور سے بولنے والا، گھر میں چلانے والا وہ زیادہ طاقتور ہے، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غصے میں کوئی انسان بول رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جو اپوزٹ ہوتا ہے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ زیادہ سٹرونگ ہے۔ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے فیملیز میں بھی کہ میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں، میاں جب بولتا ہے تو بیوی بھی آگے سے جواب دیتی ہے، بیوی بولتی ہے تو میاں بھی آگے سے جواب دیتا ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ اس چیز کو آزما کے دیکھیں، گھر میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر ہسبینڈ بول بھی رہا ہوتا ہے اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی پریشانیاں شیئر بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی ہے، بہت زیادہ پریشر ہے مرد کے اوپر۔ اگر وہ ایک ٹائم بولتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اس کو خود ہی ریئلائز ہو جائے گا اپنی غلطی کا، کیونکہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے چیزوں کو مینیج کرتے کرتے، ان کے مائنڈ میں 100 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی ہے، گھر کو مینیج کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے جتنا باہر سے سارے معاملات کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ آزما کے دیکھیں، جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، کسی کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی یہ سٹوری سنائیں، خود بھی اس چیز کو جو ہے مائنڈ میں رکھیں جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ کتنی جو ہے آپ کی لائف میں کتنا سکون آتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔